أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. برادران اسلام، دختران ملت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ماہ مبارک کی روزوں کی فرضیت ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم رمضان کی مدت پوری کرو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر پڑھو اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دین جس کے بارے میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ تمہیں ہدایت دیا، اس پر تم شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ راستہ بتایا، اس پر تم شکر ادا کرو. یہ کتنا عظیم دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ماہ مبارک عطا فرمایا، جس میں شیطانوں کو جکڑ دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، اور اس کے بعد روزہ، نماز، تراویح، قیام اللیل، قرآن کریم کی تلاوت، ان ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور بندوں کی مدد کی. یہ کتنی بڑی عظیم یہ شریعت ہے کہ عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی عبادت کے بعد عید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، خوشی کا دن. انسان کے جسم اور روح کا خیال کیا گیا اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ بندے جنہوں نے ماہ مبارک میں اپنی گناہوں کو دھولنے کے لیے پوری کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے معاف کرانے کے لیے پوری محنت کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مایوس مت ہو جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے پروردگار کی طرف پلٹ کر آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آئے اور تم مدد نہیں کیے جاؤ. پھر اس کے بعد تیسری بات کا حکم دیا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور تم قبل اس کے کہ اچانک تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو، سب سے بہتر چیز جو ہم نے اتاری ہے قرآن کریم، اس کی تم پیروی کرو. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. مایوسی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. نہیں، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے.
اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بندوں سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے پوری محنت کریں، زندگی بھر محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ تعجب کریں گے اس دین کی فضیلت پر، اس کی عظمت پر۔ یہ دین ایک ایک چیز میں آپ دیکھیں ہمیں گائیڈ لائنز دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، چھوٹی چیز ہو کہ بڑی چیز۔ آپ اس دین کا جو سسٹم ہے حکومت کرنے کا، اسی طریقے سے ذمہ داریوں کو نبھانے کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داروں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور اسی وقت ذمہ داروں کو کہا کہ تم اپنی امانت پوری کرو، امانت ادا کرو، اور خیانت سے دور رہو، رعایا کے ساتھ خیال کرو، رحم کرو، ظلم نہ کرو۔ گویا عوام اور ذمہ دار دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر اس شریعت نے سارے معاملات میں، آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، اس کمپنی کے مخلص ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے جو بڑے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کی بات مانیں، اور بڑوں کو حکم دیا گیا کہ آپ کے انڈر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر دیکھیے انٹرنیشنل تعلقات کے بارے میں اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کہ تم انصاف کے ساتھ رہو، کسی قوم کے ساتھ دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ ظلم کرو۔ یعنی یہ تعلیمات، یہ ایسے تعلیمات ہیں سبحان اللہ کہ کسی دین میں آپ چیزیں نہیں پائیں گے، کسی بھی دین میں آپ اس قسم کی چیزیں نہیں پائیں گے۔ کہا گیا 2 مرتبہ قرآن میں، اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کے ساتھ دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ تم انصاف نہ کرو۔ صراحتاً غیر مسلموں کے ساتھ تعلق کے بارے میں اسلام نے کہا کہ اسلام کبھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا قائل نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، جو چاہے قبول کرے، جو چاہے انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا لوگوں کو کہ چاہے تو دین کو مانے یا نہ مانے، جبکہ پورے طریقے سے آیتیں اور نشانیاں بتا دی گئی، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، لیکن انسان کو اختیار دیا گیا، زبردستی نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کرمنل لا جو اسلام کا ہے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے کو امن اور سکون ملے، قتل و غارت گری نہ ہو، انسان کی جان محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو۔ آپ دیکھیں گے اسلام میں فیملی سسٹم، آپ دیکھیں مرد کو جو ہے گھر کا ذمہ دار بنایا گیا، اور اسے ڈیوٹی دی گئی کہ اس کے اندر میں جو بیوی اور بچے ہیں ان کی ذمہ داری مرد کی ذمہ داری ہے، اور عورت کو حکم دیا گیا گھر کے اندر کے کام وہ کرے گی، بچوں کو پالے گی، بچوں کی تربیت کرے گی، اور فیوچر جنریشن کو تیار کرے گی۔ والدین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور خاص طور پر جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں بچوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں۔ بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، یتیم کا خیال کرنا، کمزور کی مدد کرنا، بیوہ عورتوں اور محتاجوں کے لیے مدد کرنا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شریعت میں لازم قرار دیا گیا۔ آپ شریعت کے احکام کو ذرا دیکھیں، شریعت کے احکام میں کس طریقے سے آسانی کو خیال کیا گیا ہے۔ بچہ مکلف نہیں ہے، جب تک وہ جوان نہیں ہوتا اس کے بارے میں ریکارڈ نہیں لکھا جاتا۔ اسی طریقے سے دیوانہ ہے، اس کو ذمہ دار نہیں ہے، اسے مکلف نہیں بنایا جاتا۔ اور جو آدمی سویا ہوا ہے جب تک اٹھتا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں لکھا جاتا۔ انسان جتنی اس کے پاس کیپیسٹی ہے اتنا ہی مکلف کیا گیا، اور حلال پاک چیزوں کو حلال کیا گیا، گندی چیزوں کو حرام کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ شریعت میں عبادتوں میں انسان کی وسعت کے مطابق کھڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑ کر پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھیے۔ انسان کی خیالات، انسان کی ضرورتوں کا اس میں خاص خیال کیا گیا۔ عورت
ماہانہ وہ مجبور ہوتی ہے، اس کو ایسی علت ہوتی ہے، اس میں اس کو چھوٹ دی گئی، نفاس کی حالت میں ہے نماز اس پر فرض نہیں، حیض کی حالت میں نماز فرض نہیں، مسافر اور مریض روزہ رکھنا ضروری نہیں، بعد میں وہ قضا کریں گے گرچہ کہ رمضان کا مہینہ ہو۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں میرے بھائیوں، اس شریعت کی، اس دین کے عقیدے میں اللہ نے جو اس عقیدے کو، اس دین کو جو عقیدہ دیا ہے، آسمانی عقیدہ، بالکل صاف اور ستھرا۔ اللہ تعالیٰ اکیلا وہ خدا ہے اس دین میں جس کے پاس ساری دنیا کی طاقت، سارا علم، اور اسی کی مرضی سے یہاں پتہ گرتا ہے۔ پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ اس کائنات کے چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، سب لوگ اس کے محتاج ہیں، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہی رزق دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ جو چاہے ہوتا ہے، وہ جو نہ چاہے نہ ہوتا ہے۔ فرشتوں کو پیدا کیا، اس کو فرشتوں کو کچھ ذمہ داریاں دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر بات کو مانتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، تقدیروں کو لکھا، تاکہ مصیبت پر ہم افسوس نہ کریں اور نعمت پر ہم نہ اترائیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم دین ہے جس نے انسانیت کو تاریکی سے نکالا ہے، یہ وہ عظیم دین ہے جس نے انسان کو آزاد کیا ہے، یہ وہ عظیم دین ہے جس نے انسان کو غلط قسم کے خیالات سے بچایا ہے، یہ وہ عظیم دین ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کو جوڑا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی جان اس دین نے بچایا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مالدیو تقریباً 1153 عیسوی میں مالدیو کا یہ معمول تھا کہ جو جزیرے تھے، اس جزیرے میں ماہانہ رات میں ایک رات ایسی ہوتی تھی جس میں شیطان آتا تھا، اور اس بستی میں گھر والوں کے، وہاں بستی والوں پر فرض تھا کہ ایک لڑکی کو بت خانے میں رکھیں، بت خانے میں رکھیں۔ شیطان آتا، اس کے ساتھ بدسلوکی کر کے اس کو جان لے لیتا، اور اس طریقے سے ماہانہ یہ سسٹم موجود تھا۔ یہ تاریخ کی کئی کتابوں میں، اور آج تک وہ شخص جو ان لوگوں کو ہدایت کا سبب بنا، ابو البرکات البربری، جو براکوں سے تھے اور وہاں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے مالدیو میں اسلام داخل کرنے کا سبب بنایا۔ یہ گئے اور ایک بوڑھی کے گھر میں مہمان بنے، وہیں تھے، دیکھتے ہیں، اور یہ پورے مالدیو والے دوسرے دین پرتے، کہتے ہیں کہ بت مت پر، اور دوسرا دین توحید اور اسلام سے بالکل ناواقف۔ ایک رات جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت، یہ بوڑھی بیچاری رو رہی ہے۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہاں اس بستی کا سسٹم ہے کہ مہینے میں ایک رات ہے جہاں پر سمندر سے ایک شیطان آتا ہے اور آ کر ایک عورت کی، لڑکی کی جان لے لیتا ہے، اور اس کے لیے بستی والے بت خانے میں اس عورت کو متعین کر دیتے ہیں۔ ابو البرکات البربری نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، تمہاری بیٹی کی جگہ، اس کی بیٹی کی باری تھی اس دن، کہا تمہاری بیٹی کی جگہ مجھے بٹھا دو اور میں رہوں گا۔ یہ بیچارے، ان کو لڑکی کی جیسا بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، بستی میں گھمایا جاتا ہے، سوار کر کے جو سسٹم تھا وہ سسٹم، پھر اس کے بعد رات میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ گئے، وضو کیے، نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کیے۔ شیطان آیا، شیطان جیسے ہی آیا، قرآن کریم کی تلاوت پڑھتے گئے، شیطان دھس گیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شیطان آیا ہے اور کیا کیا ہے، سب اپنے پرانے خیالات میں تھے۔ اور دوسرے دن کا سسٹم تھا کہ اس لڑکی کو جو مر چکی ہے جلاتے۔ یہ گئے جلانے کے لیے، اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے گئے تو دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تعجب کیا، کون ہے؟ دیکھا تو ایک آدمی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔
وہاں کا بادشاہ تھا. بادشاہ کے پاس لوگوں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. انہوں نے موقع دیکھ کر دین کی دعوت دی. بادشاہ نے کہا آئندہ مہینہ بھی ایسا اگر ہو جائے تو میں مسلمان بن جاؤں گا اور پوری بستی مسلمان بن جائے گی. حقیقت ایسا ہی ہوا. دوسرے مہینے میں بھی اسی طریقے سے واقعہ پیش آیا. پوری کی پوری بستی بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی قتل و غارت گری کے الحمدللہ اسلام میں داخل ہوتی ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس قسم کی ایسے بہت سارے واقعات ہیں. یہ وہ دین ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظلم سے لوگوں کو بچایا. یہ وہ دین ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غلام اور سردار کو ایک ہی سب پہ کھڑا کر دیا. لوگوں کی خون بچائے، آداب اور اخلاق سکھائے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی. یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس دین کو پہنچانے سے پہلے پہچانیں، خود بھی پہچانیں، خود سیکھیں. ہم نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، ہم دین کی بنیادی باتیں نہیں جانتے ہیں، نہ ہم جانتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. آخر کب ہے اس دین کی قدر و قیمت ہم کب کریں گے میرے بھائیوں؟ اس دین کا جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو ہم کب پہچانیں گے؟ لہذا سب سے پہلے اس دین کو پہچاننے کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کا طور طریقہ، اس کی بنیادی باتیں، پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کو مدد کریں، دین کو سیکھیں، دین کو پہنچائیں تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو. آج کا ماحول کیا ہے؟ ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے امانت کے ذریعے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے ہم دوسروں کو دین کی دعوت دیں اور دوسروں تک دین کو پہنچائیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دین کو پہچان کر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، آئیے ہماری جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو ناجائز اور حرام طریقے سے کرنے کے بجائے حلال طریقے ہیں. آپ کو گانے سننے کا شوق ہوگا، جی گانا حرام ہے اسلام میں، لیکن اس سے کہیں بہتر قرآن کریم کی لذت آپ سنیے. قرآن کریم کی لذت سنیے. آپ گانا سننا چاہتے ہیں میوزک کے ساتھ، یہ حرام ہے، لیکن میوزک کے بغیر اگر نظمیں پڑھی جا رہی ہیں آپ سن سکتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شاعری کرتے تھے. اسلام اس کو منع نہیں کرتا ہے. منع کس سے کرتا ہے؟ شیطان کی آواز، میوزک سے منع کرتا ہے. آپ حرام چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو میں؟ نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن حلال چیزیں آپ کو موجود ہیں. حلال چیزوں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ حرام چیزوں کے بدلے میں حلال چیزوں کو اپنائیے، آپ کی زندگی بن جائے گی، آپ کی آخرت بن جائے گی. آپ کو پیسے چاہیے، سودی کاروبار سے پیسے نہیں بڑھتا ہے. اللہ کی لعنت ہے سود پر، سودی کاروبار کرنے والوں پر. تجارت کیجئے، امانت کے ساتھ بزنس کیجئے، محنت کیجئے، بالکل اللہ تعالیٰ رزق دے گا. رزق کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، زمین میں نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. تو ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. نعوذ باللہ، زنا ایک ایسی عادت بن گئی ہے نعوذ باللہ لوگوں میں کہ آج کے ماحول میں بالکل عام بن گیا ہے. شادی کے ذریعے حلال طریقہ اپنائیے، حرام طریقہ چھوڑیے. اس طریقے سے میرے بھائیوں ہماری بہت ساری خواہشات حلال طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. میرے بزرگوں، آخر میں مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں رہتا ہے. رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا. اللہ کے بندے، ان کو رمضان کے بعد بھی اللہ کے بندے رہنے کی فکر ہوتی ہے، لیکن جو رمضان کے بندے تھے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آج سے میں ساری قسم کی چھوٹ مجھے مل گئی، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. حرام اور حلال کی تمیز نہیں. یہ رمضان کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. لہذا میرے بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے.
اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے روزہ رکھتا ہے، اس کے بعد شوال کے 6 دن کے روزے رکھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو 1 سال کا روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے مسلمان ہیں اے اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ تو اپنی طرف سے ان کی مدد فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو ہمیں مرحومی ہو چکے ہیں اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما، ان کے خطاؤں کو معاف فرما، ان کے قبروں کو اے اللہ نور سے بھر دے، جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ان کو بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جان اور ہمارے مال کی، ہماری عزت کی اور ہر مسلمان بھائی ہر معصوم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو ترقی دینے میں ہم لوگوں کی توفیق عطا فرما، ہم مسلمانوں کو سیاسی شعور عطا فرما، ہم مسلمانوں کو اس ملک میں اپنا حصہ اپنا کردار ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری ہدایت اور تیری توفیق کی اے اللہ ہم سب کو رفیع نصیب عطا فرما۔ آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔